بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا عمران خان سے ہاتھ ملانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف تیار ہو جائیں گے؟ اور اس سے پہلے آرمی چیف نے ہاتھ ملانے کا کیا جواب دیا تھا؟ ویسے تو عمران خان صاحب کے پارٹی کے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں کہ چیئرمین PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون بنے گا، عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس طرح کی ساری باتوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کرکٹرز مطلب ہمارے جو سپورٹ سٹارز ہوتے ہیں نا، وہ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں، وہ ساری چیزیں۔ تو شاداب خان کو کون انگل کرا رہا ہے اور بابر اعظم کو بہن کا رشتہ کون دے رہا ہے؟ باتیں تو عجیب سی ہیں، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کنیکٹڈ ہیں، تو میں نے سوچا اس پہ بھی بات کر لی جائے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب سے جب بزنس مین کی ملاقات تھی سب لوگوں کی، تو وہاں پر یہ بات ہوئی۔ عارف حبیب صاحب معروف بزنس مین ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو جہاں دیگر مشورے دیے، وہاں یہ مشورہ بھی دیا کہ انہیں 2 جگہ پر ہاتھ ملانا پڑے گا تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو سکے، مستحکم ہو سکے اور پاکستان آگے بڑھ سکے۔ تو اس میں ایک تو وہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے ہمارا ہمسایہ ہے، اور تجارت کے حوالے سے یقیناً ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے ان سے معاملات بہت سے فرنٹس پر کنفرنٹریشن ہے، ہماری مسائل ہیں، اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑا ہے باقاعدہ۔ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے اندر 21 ایسے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جن میں بھارت کے ملوث ہونے کا امکان ہے۔ کچھ کیسز میں ہم نے اس کو ٹریس کر لیا ہے، وہ ڈوزیئر تیار کیا گیا، پوری دنیا کو بتایا گیا ہے کہ کیسے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے انڈیا۔ وہ ساری جگہ، وہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمسائے تبدیل نہیں ہوتے۔ تو بارڈرز کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور جب تجارتی روابط قائم ہو جائیں، بزنس انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائیں، تو میرا خیال ہے امن قائم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم امن کی عائشہ کے نام پر باقاعدہ کیمپین چلا چکے ہیں، کوششیں ہوئی ہیں، لیکن وہ بارآور ثابت نہیں ہوئیں۔ اب پھر اس طرح کے مشورے وقتاً فوقتاً ملتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم صاحب یہ مشکل سٹیپ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا وہ بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں تجارت کے حوالے سے؟ نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے قبل بھی وہ اس طرح کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ واجپئی صاحب کا آنا ہو یا مودی صاحب کے حوالے سے، یہ ساری باتیں ہم ماضی میں ان پر جتنے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کامیابی کے ساتھ ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، اس میں دیگر مسائل پھر یہاں پر کیا ہوا، وہ کارگل ہو گیا تھا پہلے، اور پھر دیگر مسائل جو ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، ملک کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے اگر یہ ضروری ہو تو میرے خیال میں اس پر کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اگین پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں پہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اجتماعی ذہانت، اجتماعی سوچ، تمام پارٹیوں کی ریپریزنٹیشن، وہ بیٹھیں، اس حوالے سے بات کریں، اس حوالے سے فیصلہ کریں۔ اور دوسرا انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ اڈیالہ والے سے ہاتھ ملا لیں۔ تو اڈیالہ والا مین عمران خان سے ہاتھ ملا لیں، لیکن عمران خان سے ہاتھ کون ملائے اور کیسے ملائے؟ عمران خان سے ہاتھ ملانے کے لیے الیکشن سے قبل پیپلز پارٹی نے بہت کوشش کی، اس سینس میں کہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ بات کریں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کر کے آگے چلیں سیاسی ماحول میں۔ لیکن عمران خان تو کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ نون لیگ اگرچہ نہیں چاہتی تھی، لیکن میرا خیال ہے ان کی طرف سے بھی انکار نہیں ہونا تھا۔ اگر بطور سیاسی جماعت PTI بطور سیاسی جماعت مذاکرات کرنا چاہتی الیکشن سے قبل اور الیکشن کے فوراً بعد، تو بات چیت کرنا چاہتی تو شاید یہ ممکن تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو تو مسئلہ ہی اور ہے، وہ تو سیاست پہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ تو سیاست دانوں پہ اور پارلیمنٹ پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ان کا تو صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ آرمی چیف سے میری بات ہو، آرمی سے، DGI سے، آرمی چیف سے، ان سے میں بیٹھ کے بات کروں، اور بس وہ مجھے راستہ دکھائیں کہ اس گلی سے گھوم کے یوں آنا ہے اور یہ راستہ جاتا ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف، بس اس میں آ جانا۔ یہ ان کی خواہش ہے، تو اس طرح سے تو بات نہیں چل سکتی۔ سیاسی جماعتوں کو پھر عارف حبیب صاحب کا کہنا یہ کہ انہوں نے آرمی چیف سے بھی بات کی تھی، ممکنہ طور پہ وہ نگران دور حکومت کی بات ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے یا سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے آرمی کی ایک کلیئر کٹ پالیسی جو نظر آتی ہے
وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے بھی، آپ کو یاد ہوگا جب یہ بات ہوئی تھی تو عمران خان صاحب کے لیے ایک ہی مشورہ دیا تھا کہ انہیں ریلیف جو ہے وہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دے سکتے ہیں. یعنی سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ 2 جماعتیں ہیں جو عمران خان صاحب کو ریلیف دے سکتی ہیں. ریلیف کا مطلب ہے ان سے مذاکرات کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. ہاں، یہ اس زمانے کی باتیں جب 9 مئی نہیں ہوا تھا، باجوہ صاحب والی وہ بات میں کہہ رہا ہوں. اب جو 9 مئی کے بعد تو حالات ہی بدل گئے ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب کو خود براہ راست ریلیف ملنا تھوڑا سا مشکل ہے. انہیں پہلے ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا ہاں، ان مقدمات میں بری ہو جائیں. عدالتی نظام میں تو قتل کے ملزمان اور بڑے بڑے لوگ بری ہو جاتے ہیں. اس میں گنجائش ہوتی ہے نا قانونی حوالوں سے، پہلوؤں پہ. تو اس حوالے سے اگر وہ سوچیں یا بات کریں تو ممکن ہے انہیں کوئی ریلیف مل جائے. اور وہ ویسے بھی جو ہمارے وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا ایگزیکٹ. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف ڈھونڈنا ہے تو عدالتوں میں جائیں، عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں. تو یہ واحد حل ہے، عدالتوں سے ریلیف لیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں. یہ عارف حبیب کے کہنے پر ہاتھ ملانے والی بات اتنی آسان نہیں ہوگی. اور باقی لیڈرشپ، باقی جماعتیں تو شاید مان جائیں. عمران خان نے اپنے اوپر وہ جو ایک خول چڑھا لیا ہے انا کا، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور ظاہر ہے پھر وہ آئسولیشن جس کا وہ آلریڈی شکار ہے سیاسی طور پہ. مولانا فضل الرحمان سے ایک طرف ان کے لوگ بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کے خلاف بکواس شروع ہو جاتی ہے. تو پھر بات کہاں آگے چلے گی؟ تو وہ جو بہت قریبی ان کے لوگ آلریڈی بن چکے ہیں، بس وہی ان کے ساتھ چلیں گے. اس میں بھی مسائل ان کے ساتھ ہیں ابھی بھی. ان کی جماعت میں چیئرمین PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے نام شیر افضل مروت صاحب کا آیا تھا. اب وہ نام ڈاواڈول ہو رہا ہے. اچھا، شیر افضل مروت صاحب خود پھٹ پڑے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. بانی چیئرمین PTI یعنی عمران خان صاحب کو فورس کیا جاتا ہے مختلف چیزوں پہ، ان کا فیصلہ بدلا جاتا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر میرے نام پہ نہیں مان رہا. اور خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، اسپیکر مانے یا نہ مانے شیر افضل مروت کو ہی بنانا ہے. لیکن بہرحال نام ایک سے زیادہ مارکیٹ میں کوٹ ہو رہے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب خود سے امیدوار بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ امیدوار ہوں گے یا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، نامینیٹ کیے جائیں گے. کھوسا صاحب نے، لطیف کھوسا صاحب معروف وکیل ہیں، لیکن انہوں نے حامد خان صاحب کو بنانے کی بات کر دی. اچھا، وہ جو میں بات کرتا ہوں عدالتوں سے ریلیف ملنے کی، اگر لطیف کھوسا صاحب جیسے وکیل ہوں گے تو پھر تو ریلیف نہیں ملے گا. لطیف کھوسا صاحب ایک سینئر وکیل ہے، مجھے تو لگتا ہے سمجھدار وکیل بھی ہیں. سینئر میں تو کوئی شک نہیں، دوسری بات پہ شاید شک ہو سکتا ہے. تو حامد خان صاحب قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہے، وہ سینیٹر ہے. تو سینیٹر کو کیسے PAC کا چیئرمین بنایا جائے گا؟ بعد میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. لیکن لطیف کھوسا صاحب کی اس طرح کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ انتہائی نان سیریس ہیں چیزوں کے بارے میں، مقدمات کے بارے میں، فیوچر پلاننگ کے بارے میں، پولیٹیکل فیوچر پلاننگ کے بارے میں. وہ انتہائی نان سیریس ہیں. انہیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے بونگی مار دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے سارا سسٹم ہی ایسے چل رہا ہے ان کی پارٹی کا اوپر سے نیچے تک. تو وہ چلتا رہے گا. پارٹی تو ویسے بھی عجیب و غریب سے مسائل ہے. علیمہ خان صاحبہ نے کل جو بیان آیا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو تو بار بار آفر کی جا رہی ہے کہ کسی طرح وہ مان جائیں، ان کو ڈیل دے دی جائے، اور وہ مان نہیں رہے ہیں. اچھا، ان کے کیسز بھی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. جبکہ گوہر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہو رہی، نہ عمران خان صاحب سے، نہ ان کی پارٹی سے. اصل فرسٹریشن یہاں آ رہی ہے کہ ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی. وہ جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے نا کہ فوجی آ جائیں، آرمی چیف آ جائیں، DG ISI آ جائیں، باقی بڑے بڑے افسروں کے جو نام وہ لیتے تھے وہ سارے آئیں میرے پاس بیٹھے ہیں اور مجھے کہیں کہ عمران خان صاحب پلیز آپ آ کر وزیر اعظم بن جائیں. بھائی یہ اتنی سی ان کی خواہش ہے، سیاسی جماعتوں سے کسی چیز سے نہیں ہے. تو یہ جو کبھی ان کی بہن کے بیانات، کبھی پارٹی کے لوگوں کے بیانات، کبھی وہ بیرسٹر سیف کے بیانات، یہ ساری چیزیں اسی کڑی کا ایک حصہ ہے، وہ اسی کا سلسلہ ہے ایک سارا. تو یہ سارے معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے. ان کو ایک طویل عرصہ اپنے مقدمات کو فیس کرنے میں لگے گا. چونکہ مقدمات زیادہ ہیں تو ظاہر ہے وہ چلتے رہیں گے آہستہ آہستہ. جو ہمارا سسٹم ہے، ہاں اگر اس کو تبدیل کرنا تھا تو اپنے دور حکومت میں کر لیتے. موجودہ حکومت ایسے سٹیپس لینے کو تیار نہیں ہے جن کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہو. لاجیکلی بات بھی سمجھ آتی ہے، لیکن آئینی اور قانونی تقاضا یہی ہے کہ موجودہ حکومت کو بھی وہ تمام سٹیپس لینے چاہیے جو سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس میں چاہے کسی کو بھی ریلیف مل جائے، وہ انہیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کل کو موجودہ حکومت بھی اسی پوزیشن پہ کھڑی ہوگی جہاں آج دوسرے کھڑے ہیں.
بہرحال یہ سیاسی معاملات تو چلتے رہیں گے. کرکٹ کے حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ فین فالوئنگ ہوتی ہے, آج کل میچز بھی چل رہے ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ, اگرچہ ہم لاہور میں رہتے ہوئے انتہائی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے ہمارے لیے یہ معاملہ. مال روڈ, ڈیوس روڈ, کنال روڈ, یہ سارے ایریاز, فیروز پور روڈ, لبرٹی, مین بولیوارڈ گلبرگ, یہ سارے ایریاز بالکل جیم پیک ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ مختلف جگہوں پہ ٹریفک روک دی جاتی ہے اور اس کے بعد سب لوگ پھنس جاتے ہیں. پورا شہر ہی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے, اگرچہ کافی سارا علاقہ جو دوسری طرف ہے وہ ان کی بچت بھی ہو جاتی ہے, لیکن بہت سارا ایریا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن کرکٹرز کی باتیں لوگ بہت انٹرسٹ لے کے سنتے ہیں, تو مجھے وہ ایک کلپ ملا ہے جس میں زینب عباس انٹرویو کرتے ہوئے جب بات کر رہی ہیں شاداب خان سے, تو ایک بڑی عجیب و غریب سی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ کوئی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں, تو اس کا میں آپ کو انگل کر رہی ہوں, اور وہ اس لیے کر رہی ہوں کہ تاکہ میں آپ سے اصل بات نکلوا سکوں. اب یہ محاورتاً انہوں نے ظاہر ہے بھول پن میں, معصومیت میں یہ بات کی ہے, لیکن مذاق کے حوالے سے دیکھا جائے تو بس ٹھیک ہے, اسی طرح باتیں چل رہی ہوتی ہیں. دوستی میں, فرینکنس میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن وہ آن ایئر جانا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے. بہرحال شاداب خان کو وہ انگل کر رہی تھی زینب عباس, تو دوسری طرف نازش جہانگیر ناراض ہو گئی ہیں اپنے فین سے, جب انہوں نے وہ لوگوں نے ان سے کویشچنس چل رہے تھے اور جس میں بابر اعظم سے شادی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, جو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں, ظاہر ہے وہ اس حوالے سے ان کا انکار ہی تھا, انہوں نے انکار کیا, تو لوگوں نے اس پہ بڑا عجیب و غریب سے کامنٹس کر رہے تھے. تو وہ پھر ناراض ہو گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جس کو میری بات بری لگ رہی ہے بابر اعظم کی طرف سے, بابر اعظم کے حوالے سے وہ اپنی بہن کا رشتہ دے دے بابر اعظم کو, تو وہ خوش رہے, میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو ایسے ہی خوش ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے فنکار, ہمارے سٹارز جو ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں. صرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہی غصہ نہیں کرتے, ہمارے سٹارز بھی غصہ کر جاتے ہیں. لیکن بہرحال سٹارز ہوں یا پولیٹیشنز ہوں, ان کی لائف جو ہوتی ہے وہ بالکل ہوتا ہے نا, بالکل پرسنل لائف اس طرح سے نہیں ہوتی. ان کی لائف جو ہوتی ہیں وہ ان کے فینس کی, ان کے فالوورز کی, سب کی لائف ہوتی ہیں. ان سب کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ایچی بیچیاں جانیں, ایک ایک بات ان کو پتہ ہو, وہ ان کے ساتھ ہوں, مطلب وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں, ہر چیز میں انوالو ہوں. تو یہ جو فنکاروں اور سٹارز والا معاملہ ہے, اسی طرح ہمارے جو پولیٹیکل سٹارز ہیں وہ بھی کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ناراضگیاں اور یہ خوشیاں اور یہ پیار محبت اور یہ تلخیاں چلتی رہتی ہیں جو ہمارے پولیٹیکل سٹارز ہیں. میں سٹارز کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارے پولیٹیکل ہیروز ہوتے ہیں, جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں, جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں, جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, جن کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے مسائل کو حل کرنا, ہمارے پاکستان کو آگے لے کے چلنا. ان سے درخواست یہ کہ ناراض نہ ہوا کریں, ہمارے لیے کام کریں. جو ڈیوٹی ہے, وہ جو نعرے لگا کر آئے تھے, جو ہم سے وعدے کر کے آئے تھے, ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. شکریہ.